کرتے رہے۔ اب وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کو عذاب کا مستحق قرار دیا گیا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ جب تم اس علاقے کو فتح کر لو اور اس بستی کے دروازے پہ جب تم داخل ہونے لگو، تم اکڑ کر کے نہ داخل ہونا، یوں فاتحانہ انداز میں اپنا سر اور گردن اٹھا کر مت چلنا، بلکہ گردن نیچے کر کے عاجزی سے اندر داخل ہو جانا۔ جس طرح کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ طرز پہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نیچی تھی، حالانکہ مکے والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مظالم کیے تھے، ان کو علاقے سے نکال دیا تھا، ان کے ساتھیوں کو مار دیا تھا۔ اب اگر رسول اللہ نے ان کو فتح کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ دندناتا ہوا داخل ہوتا اور ان کو تانے دے دے کر داخل ہوتا کہ بھئی تم وہ لوگ ہو جو میرے سامنے تم نے ایسا کیا ہے، اب تم میری چنگل میں آئے ہو، میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا۔ مگر نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گردن نیچی کیا اور بڑے عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے تمام ظالموں کو معاف کر دیا۔ تو اسی طرح یہود بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ تم جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو فاتحانہ انداز میں داخل ہو کر اکڑ کر داخل نہ ہونا، گردن نیچے ہونا چاہیے، اور دروازے پر داخلے کے وقت تم نے یہ کہنا ہے کہ حتتن، اے اللہ ہمیں معاف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر ان ظالموں نے دروازے پر داخل ہوتے وقت اکڑ دکھائی اور جو الفاظ ان کے لیے مقرر ہوئے تھے ان الفاظ کی جگہ انہوں نے الفاظ تبدیل کر دیے، جس طرح کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم نے بھی الفاظ تبدیل کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی جگہ کامیاب ہو جاؤ، تمہارا جلسہ کامیاب ہو جائے، تمہارا درس کامیاب ہو جائے، تمہارا پروگرام کامیاب ہو جائے، تو تم وہاں نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر بلند کرو۔ مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان امت نے اس نعرے کو تبدیل کر کے زندہ باد کا نعرہ شروع کیا۔ اب جس مسجد میں اور جس علاقے میں کوئی جلسہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نافرمان امت یہودیوں کی طرح اپنے ان کلمات حتتن کی جگہ حنتتن کہتے ہیں۔ ہماری امت نافرمان نے بھی اسی طرح کیا کہ نعرہ تکبیر کی جگہ میں قائدنا فلان، قائد تم قدم لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا قائد زندہ باد۔ تو انہوں نے بھی اپنے نعرے تبدیل کر دیے۔ تو جب انہوں نے نعرے تبدیل کر دی، یہود کو بھی اللہ نے ذلیل کیا تھا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے ذلیل کیا اور ان کے اوپر تمام غیر مسلم اقوام کو مسلط کیا۔ آج مسلمانوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سرگزشت بیان کرتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھایا کرو اس سے، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، رغدن، فراخی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، جہاں چاہو کھاؤ۔ البتہ ایک بات ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،